بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کے 3 بڑے قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے، جن میں سے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیوں پر ان کو مدینہ منورہ سے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان کی غلطیاں کیا تھیں اور کب کب انہیں کیسے مدینہ منورہ سے نکالا گیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں، ہم نے یہ تحقیق سیرت کی معتبر ترین کتاب الرحیق المختوم اور سیرت رسول عربی سے لی ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں سے غزوات کے ابواب میں سے ہم نے اس ذخیرہ کو حاصل کیا ہے۔ ایسی ہی مضبوط اسلامی انفارمیشن کے لیے آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے اس مختصر شہری آبادی کو اسلامی ریاست میں تبدیل کیا۔ اس کے لیے مقامی آبادی کا تعاون بھی ضروری تھا۔ مدینہ میں موجود تمام یہود کے 3 نمائندے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ سے دوستی تعاون کا ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ معاہدے کے بعد یہود نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ وہ دراصل معاہدہ میں جن امور پر عمل کرنا طے پایا تھا، یہود نے ایک ایک کر کے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی، جس کی انہیں پھر سزا دی گئی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہودی قبیلہ بنو قینقاع نے معاہدے کی نہایت بے باکی سے مخالفت کر کے اپنے خاتمے کا اخلاقی اور اصولی جواز مسلمانوں کو فراہم کر دیا، اور اس کے نتیجہ میں غزوہ بنو قینقاع سامنے آیا۔ یہ کب ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ یہود کا ایک نہایت خوشحال قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سنار تھے۔ فتح بدر میں مسلمانوں کی فتح پر بڑے سیخ پا ہوئے، لیکن کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ ہمیشہ فساد کی تلاش میں رہتے تھے۔ اسی دوران ایک مسلمان انصاری عورت کسی کام کی خاطر بنو قینقاع کے محلے میں گئی۔ یہود نے اس کی بے حرمتی کی۔ اس سے مسلمانوں کو غیرت کو جوش آیا۔ ایک مسلمان اس مظلوم عورت کی حمایت میں آگے بڑھا۔ یہود اس پر حملہ آور ہوئے۔ اس جھگڑے میں ایک یہودی مارا گیا اور وہ مسلمان بھی شہید ہو گیا۔ اسی اثناء میں بازار میں موجود دوسرے مسلمانوں پر بھی حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی اطلاع ملی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ خدا سے ڈرو، کہیں تم پر بھی کفار بدر کی طرح اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس پر وہ لوگ گستاخانہ لہجے میں بولے، ہم قریش نہیں جو شکست کھا جائیں گے، ہم سے لڑائی ہوئی تو بتا دیں گے جنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ گویا یہود کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ آپ نے صحابہ اکرام کی ایک خاطر خواہ جماعت تیار کی اور بنو قینقاع پر حملہ کر دیا، جو یہود کے 3 قبیلوں میں سے پہلا قبیلہ تھا، اور اس پر وہ لوگ فوراً قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے محاصرہ جاری رکھا۔ بالآخر 15 دن بعد یہود نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہوگا۔ ان کے 700 افراد گرفتار ہو چکے تھے۔ عرب دستور کے مطابق وہ سب کے سب واجب القتل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی سفارش پر انہیں معاف کر کے ان کی جلاوطنی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے نکل کر وہ خیبر میں آباد ہو گئے۔ اب یہود کا دوسرا قبیلہ، جسے بنو نذیر کہا جاتا ہے، ان سے غزوہ ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا۔ 4 ہجری میں بیر معونہ کے مقام پر بنو سلیم نے
70 مسلمان مبلغین کو شہید کر دیا، جن میں سے 2 افراد کعب بن زید انصاری اور امن بن امیہ دمری زندہ بچے۔ یہ دونوں صحابی مدینہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں قاتل قبیلے کے 2 افراد جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر معونہ کے واقعے کی اطلاع سے پہلے ایمان دے چکے تھے، ان 2 صحابہ نے ان 2 افراد کو قتل کر دیا۔ ان مظلوم صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کا علم نہ تھا۔ آپ نے ان افراد کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن یہ وہ قبیلہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضور بنو نذیر میں تشریف لے گئے، اس لیے کہ معاہدے کی روح سے خون بہا کا ایک حصہ بنو نذیر نے ادا کرنا تھا، کیونکہ بنو نذیر بنو کلاب کے حلیف تھے۔ بنو نذیر بظاہر آپ کے مطالبے کو تسلیم کر لیا اور مزید مذاکرات کے لیے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرانے کی دعوت دی، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ لیکن اس کے پیچھے یہود کے اس قبیلے کا ارادہ بڑا مسموم تھا۔ یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے تلے بٹھا کر خود اوپر سے آپ پر بھاری پتھر گرانے کی تیاری کرنے لگے تاکہ آپ شہید ہو جائیں، لیکن بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ اس جگہ سے اٹھ کر آ گئے۔ بنو نذیر کی اس کھلم کھلا عہد شکنی اور سازش پر آپ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو ان لوگوں نے دوبارہ مناظرے کی دعوت دی اور مسلح افراد کو چھپائے رکھے کہ حضور کی آمد پر وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں، لیکن آپ نے ان کی یہ دعوت اس دفعہ قبول نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے لیے 2 باتیں واضح رکھ دی۔ کہا اب نئے سرے سے معاہدہ کرے یا پھر مدینہ سے نکل جائے، لیکن یہود کے اس قبیلے بنو نذیر نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ بالآخر 15 دن بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ان میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر لے جا سکتے تھے لاد کر لے گئے اور باقی اپنا سامان مدینے چھوڑ کے یہ لوگ شام اور خیبر میں جا کر آباد ہوئے، اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت مال غنیمت آیا۔ اس سازشی ٹولے سے بھی نجات مل گئی۔ یاد رہے کہ دشمن اسلام اور دشمن رسول یہودی کعب بن اشرف کا تعلق بھی قبیلہ بنو نذیر سے تھا۔ اب یہودیوں کا تیسرا اور آخری قبیلہ جس کو مدینہ منورہ سے نکالنے کا حکم آیا، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں یہود مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح عہد شکنی ان کی عادت بن چکی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ اپنے پیشرو قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کے واقعات سے بھی انہیں کوئی سبق حاصل نہ ہو چکا تھا، جنہیں آپ پہلے ہی مدینہ منورہ سے نکال چکے تھے۔ آپ یہ بنو قریظہ عرب قبائل اپنی تمام تر طاقت اور جذبے کے ساتھ مسلمانوں کا محاصرہ کر چکے تھے۔ ذیقعد 5 ہجری کا واقعہ ہے جب غزوہ خندق پیش آیا۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی آزمائش اور خطرات کا زمانہ تھا۔ مدینہ منورہ میں جب صرف مسلمان بچے اور عورتیں موجود تھیں، یہود کا ایک فرد ان خواتین پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک بھاری لٹھ مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر یہود کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ سمجھے کہ یہاں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی فوج موجود نہیں تھی۔ لیکن غزوہ خندق کے فوراً بعد حضور کو حضرت جبرائیل نے اللہ کا حکم دیا کہ بنو قریظہ کا خاتمہ کیے بغیر ہتھیار نہ اتارے جائیں۔ یہ یہود کا تیسرا قبیلہ ہے۔ چنانچہ آپ اسی حالت میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کیا۔ حضرت علی کو 2 افراد کی جمعیت کا قائد بنا کر بطور مقدمۃ الجیش، یعنی وہ لشکر جو سب سے پہلے دشمن کی خبر لاتا ہے، بھیجا۔ یہ بدبخت اعلانیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی اور گھٹیا باتیں زبان سے ادا کر رہے تھے۔ ان کا جرم یہ بھی انتہائی سنگین تھا کہ انہوں نے عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ چنانچہ آپ نے ساری آبادی کا محاصرہ کر لیا
جو 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن یہاں پر یہودیوں کو اپنی یہ فرمائش مہنگی پڑ گئی۔ محاصرہ کی طوالت اور اپنی بزدلی کی پیش نظر یہ لوگ مسلمانوں سے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ آخر کار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہوگا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد ان کے حلیف رہ چکے تھے۔ ان بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم و ثالث بنانے کی بجائے حضرت سعد کو ثالث بنایا، لیکن یہ فیصلہ ان کو مہنگا پڑ گیا۔ کیسے؟ حضرت سعد نے اپنے تمام گزشتہ تعلقات اور دوستیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے عین انصاف کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہ تورات کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا تھا، جن کی روح سے بنو قریظہ کے تمام جنگجو مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ 400 کے قریب ان کے مرد قتل ہوئے اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ ان کا تمام مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن اہم ترین جنگی انکشافات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام واقعات الرحیق المختوم، سیرت رسول عربی اور جنگ کے ابواب جو احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہیں وہاں سے لیے گئے ہیں۔ عام ترین جنگی انکشافات یہ ہیں۔ بنو قریظہ کے خاتمے کے بعد جب مسلمان ان کی آبادی میں داخل ہوئے تو تلاشی لینے پر معلوم ہوا ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زرہ پختر، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں جنگ احزاب میں اندرونی حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف فراہم کر رکھی تھی۔ اگر انہیں اس کا موقع مل جاتا تو وہ کیسی تباہی مچاتے، لیکن اللہ نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ان کے شیطانی اور مکروہ عمل و فریب کے مطابق وہ اسی سزا کے مستحق تھے۔ چنانچہ بنو قریظہ کے خاتمے کے ساتھ ہی یہود کا مدینے سے مکمل اخراج ہو گیا۔ ناظرین، ایسی ہی مضبوط اسلامی انفارمیشن کے لیے شام ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کمنٹ کیجئے گا۔